آج میں ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہم لوگ کی ایز اے پاکستان جو سوسائٹی ہے نا، اس کا مورل فیبرک ڈسٹروائے ہو چکا ہے، اس کی پرائرٹیز ڈسٹروائے ہو چکی ہیں. اینڈ ان دا ویسٹ پاکستان از ریفرڈ ٹو ایز اے کنٹری وچ از اے نیشن آن ویکیشن، ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. اب سکھانے والے کی بہت شدید ضرورت ہے کہ کوئی سکھائے کہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے سیاستدان جو لیڈرز ہیں سو کالڈ، ایک ٹرو لیڈر آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے فالو کرو. ٹھیک ہے، جو ٹرو لیڈر ہوتا ہے وہ آپ کو ایبلٹی دیتا ہے صحیح اور غلط فیصلے کرنے کی. دیٹ از واٹ اے لیڈر از. لیڈر یہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ میں بانسری بجاتا ہوں اور چوہے اور بکریوں کی طرح میرے پیچھے پیچھے آؤ. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. یہ آپ لوگوں کو سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں اب پرابلم یہ ہے ہماری سوسائٹی میں، پاکستان کی اسپیشلی، کہ اگر میں آپ لوگوں سے یہ بات کروں گا، آپ کہو گے یار یہ کون ہے جو ہمیں سکھانے آ گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سمجھا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے جو کر رہے ہیں ابھی، اس کو لا کے بالکل پاکستان بدل دیں گے. آپ کی جنریشن سے پہلے والی جو جنریشن تھی انہوں نے نواز شریف کے بارے میں یہی سوچا، اس سے پچھلے والی جنریشن نے بھٹو کے بارے میں یہی سوچا. تو یہ کہانی کوئی نئی نہیں ہے، پاکستان کی شروع سے ہوتی آ رہی ہے. اور ہر دفعہ جو نئے لوگ آتے ہیں وہ اور تباہی مار کے جاتے ہیں، اور سب کو پتہ ہوتا ہے دا بیک آف دا مائنڈ کہ فراڈ ہوگا ہمارے ساتھ. بٹ رائٹ نا آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ پولیٹیکل چوائسز تو اپنی جگہ پہ ہیں، کہ آپ لوگ اپنی زندگی خود مشکل کس طرح بنا رہے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی زندگی کے لیے ایک سٹیٹس سمبل بنا لیا ہے، گاڑی ایک سٹیٹس سمبل بنا لی ہے، کپڑے ایک سٹیٹس سمبل بنا لیے ہیں، اور اس سٹیٹس سمبل کو مینٹین کرنے کے لیے آپ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں آپ لوگ دال کھا لیں گے، سوکھی روٹیاں کھا لیں گے، کھانے کے بغیر گزارا کر لیں گے، مگر گاڑی آپ لوگوں نے دکھانے کے لیے اچھی کھڑی کرنی ہے. ٹھیک ہے، قسطیں افورڈ نہیں، قسطوں پہ لے لے کے گاڑیاں چلانی ہیں. ٹھیک ہے، اوبر یا کریم کے لیے ٹیکسی ڈرائیور بن جانا ہے. ٹھیک ہے، سو اف اٹ از ناٹ ود ان یور مینس، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ کوشش نہ کریں ترقی کے لیے، ضرور کریں. ٹھیک ہے، مگر اس چیز کے پیچھے اس کو سٹیٹس سمبل بنا لینا. مثال کے طور پہ ابھی یہ حالات ہو گئے ہیں، ہونڈا، جس طرح ایک میں مثال دیتا ہوں، ہونڈا سیوک اور ٹویوٹا کرولا پاکستان میں بڑی لگژری گاڑی سمجھی جاتی ہے کہ جی بڑی اعلیٰ گاڑی ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک عام گاڑی ہے پوری دنیا میں، اس میں کوئی لگژری نہیں ہے. اس میں اٹس اے سیڈان، اٹس ناٹ اے لگژری کار. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے اس کو 40 لاکھ پہ پہنچایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، انڈیا میں وہی گاڑی 20 لاکھ کی ہے. گارٹ، یہ نئی گاڑی پکاٹو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آج کل یہ کیا والے اس کا اشتہار بھی لگا رہے ہیں. اینڈ آئی حیران ہو گیا ہوں کہ یہ 19-20 لاکھ سے تو شروع ہو رہی ہے. یار خدا کے واسطے پاکستانی قوم ذرا آنکھیں کھولو اپنی، تھوڑا سا خیال کرو کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ، باقیوں کے ساتھ. ایک کمپیکٹ سیڈان آپ لوگ خرید رہے ہو 20 لاکھ روپے کی، کمپیکٹ سیڈان. ٹھیک ہے، اٹس اے کمپیکٹ کار، اٹس ناٹ ایون اے بلڈی سیڈان، اٹس اے کمپیکٹ کار. ٹھیک ہے، چھوٹی سی گاڑی ہے 20 لاکھ روپے کی. اب آپ لوگ یہ سائیکل اپنے لیے کس طرح شروع کرتے ہیں؟ آج آپ چیختے ہیں کہ ٹماٹر مہنگے ہے، یہ مہنگائی ہے، وہ مہنگائی ہے. تو یار آپ پہلے چیزوں کو سٹیٹس سمبل بناتے ہیں اپنے لیے. ٹھیک ہے، کہ گاڑی سٹیٹس سمبل ہے. اب ہر بندے کی خواہش بن جاتی ہے کہ میں سیوک پہ جاؤں، میں ہونڈا پہ جاؤں، تو وہ اپنے ریٹس بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری قوم میں نے دیکھا سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ کنزیومر رائٹس سے تو کسی کو پتہ نہیں ہے کنزیومر رائٹس ہوتی کیا ہیں. وہ ان سٹیٹس سمبل والی چیزوں پہ ایکچولی سمپتھائز کرتے ہیں ود دا سیلر. او یار وہ بیچارے کیا کریں، یہ مہنگا ہو گیا، او وہ بیچارے کیا کریں، یہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کے لیے تو لوگ بیچارے ہیں، وہ کیا کریں. اچھا یار ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سٹیٹس سمبل سے ریلیٹڈ ہے. اگر کوئی چیز سٹیٹس سمبل سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو اس کے بارے میں اگر وہ 10 روپے کا بھی بیچ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں اس کو 7 روپے کا کرو، اس کو 5 روپے کا کرو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کون کی ذہنیت بنی ہوئی ہے. اب آپ اپنی زندگی مشکل کس طرح بناتے ہیں؟ اس طرح بناتے ہیں کہ آپ لوگ اوپر سے اوپر جاتے رہتے ہیں، زیادہ پیسے پھینکتے رہتے ہیں اور وہ زیادہ پیسے لیتے رہتے ہیں. اور اس کا راؤنڈ افیکٹ یہ آتا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ صرف آپ کو بڑی گاڑی پہ پھرنے کا شوق نہیں ہے، ہر کسی کو ہے.
تو جب آپ کسی چیز کو اسٹیٹس سمبل بناتے ہیں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اس اسٹیٹس سمبل تک پہنچوں اور پھر وہ چیز کا ریٹ بڑھاتا ہے. اور یہ افیکٹ صرف آپ کی گاڑی پہ نہیں ہوتا, یہ آپ کے آٹے پہ بھی ہوتا ہے, یہ آپ کے ٹماٹر پہ بھی ہوتا ہے, یہ آپ کے پیاز پہ بھی ہوتا ہے, یہ آپ کے رینٹوں میں بھی ہوتا ہے, رینٹس میں بھی ہوتا ہے, یہ ہر چیز پہ افیکٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے ہر چیز اوپر جاتی ہے. آپ پھینکتے رہیں گے, مارکیٹ پیسے بڑھاتی رہے گی. مثال کے طور پہ سوزوکی کچرا گاڑی بکتی رہی ہے, کوئی ایئر بیگ نہیں, کوئی کچھ نہیں, ٹھیک ہے, پاور ونڈوز نہیں, نتھنگ, نو سیکورٹی, نو نتھنگ. بولان کیا ہے, ٹھیک ہے, ایک ٹائم تھا کہ پکوان تو تیل تھا, ٹین کے ڈبے لگا کے یہ گاڑی بیچ رہے تھے اور لوگ لے رہے تھے, ٹھیک ہے. ہم لوگ ریسیل دیکھتے ہیں, ہم لوگ سیفٹی نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے. بٹ پوائنٹ کمنگ بیک از کہ اپنی زندگی اور باقیوں کی زندگی آپ لوگ مل کے مشکل سے مشکل خود بنائی جا رہے ہیں, کیونکہ آپ لوگ اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ یار ایک کمپیکٹ گاڑی جو دنیا میں جس کی شاید اس سے آدھی ویلیو بھی نہیں ہے, یہاں پہ 20 لاکھ روپے کی بک رہی ہے, ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں اور دے دیتا ہوں, یہ لیگزس گاڑی ہے, ٹویوٹا لینڈ کروزر سے بڑی ہے, 4-4.5 کروڑ کی ہے, رالے ٹپک جاتی ہیں لوگوں کی, ٹھیک ہے, کہ لیگزس, ٹھیک ہے, کہ جیٹ کرو یہ لینڈ کروزر کی لیگزس ہے. یار اٹ از دیر از نتھنگ اسپیشل ان دس کار, اٹس اے ویری اسٹوپڈ کار. 4.5 کروڑ یا 4 کروڑ کی یہ گاڑی ہے, اس کے اندر ٹچ اسکرینز نہیں ہے, ٹھیک ہے. ریموٹ کے ساتھ سینٹر کنسول میں آپ کو نیویگیٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے کنٹری یا سٹی میں کہیں نیویگیشن کرنی ہے تو آپ نے ایک ایک رول سکرول کر کر کے آپ نے ٹک ٹک وہ کرنا ہے. اس کا ڈیش بورڈ دیکھ لیں, اندر جو میٹرز ہیں. لینڈ کروزر کو لے لیں, لینڈ کروزر آپ کو اگر شاید پتہ نہ ہو کہ پوری دنیا میں 3 لاکھ گاڑیاں بکی تھیں, ٹھیک ہے. ٹویوٹا تنگ آئی ہوئی ہے, وہ صرف پیسے بڑھائی جا رہی ہے, وہ گاڑی میں کوئی ماڈیفیکیشن نہیں کر رہی. اس کی باقی گاڑیوں میں زیادہ چیزیں ہیں اس کی نسبت, جس طرح ہائیلکس ہے یا ریوو ہے یا باقی چیزیں, ان میں پھر بھی زیادہ چیزیں دے رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. یو ایس میں لینڈ کروزر ختم ہونے لگی ہے, ٹھیک ہے, نہیں بک رہی ہے وہاں پہ. لوگ دوسری گاڑیوں میں جا رہے ہیں کہ ان میں منی کی ورتھ ہے, یو آر گیٹنگ ورتھ منی, یور منی از ورتھ. یہاں پہ پیسے کے پیچھے. اگر کچرا بھی 4 کروڑ کا ٹیگ لگا کوئی بیچے گا تو آپ کہیں گے او کیا گاڑی ہے, کیا زبردست ہے, کیا بات ہے. تو ان اسٹیٹس سمبل کے پیچھے جب تک آپ لوگ بھاگتے رہیں گے, آپ لوگوں کا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا, اور ایز اے نیشن سب کے لیے مصیبت بنے گی, ٹھیک ہے. پھر یہ اتنی پنی گاڑیاں جو ہیں, اتنی سی نکی گاڑیاں 20 لاکھ روپے مانگیں گے وہ. اس کے 20 لاکھ روپے کوئی مذاق ہے؟ 20 لاکھ روپے, ٹھیک ہے. 1 ملین 2 ملین 3 ملین کوئی بات ہی نہیں رہی ہے جی. یہ تو گاڑی کے لیے ایک ایوریج پرائس بنا دی ہے آپ لوگوں نے. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ ذرا سوچیں کہ 30 لاکھ 40 لاکھ روپے کی گاڑی, آپ لوگوں نے ایک گاڑی کی قیمت آدھا کروڑ پہ پہنچا دی ہے. جب آپ لوگ آدھا کروڑ روپے کی ایک عام گاڑی لیں گے, عام گاڑی کی قیمت آدھے کروڑ روپے پہ پہنچا دیں گے, تو اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ باقی ساری چیزیں سستی رہیں گی, آپ کے کپڑے سستے رہیں گے, آپ کے سبزیاں سستی رہیں گی, آپ کے رینٹ سستے رہیں گے؟ نہیں. آپ لوگ اپنی زندگی اور مشکل سے مشکل بنائیں گے, صرف اپنی نہیں, سب کے سب کی, پورے ملک کی, فار انٹائر نیشن. سو آئی ایم ناٹ گونا پریچ یو ایز اے لیڈر کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ میں 2% کی بھی عقل ہوگی تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں نے کیا بات کی ہے, اس کی امپلیکیشن کیا ہے اور آپ پہ کس طرح افیکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. ایز اے نیشن پاکستان گھوم چکا ہے. صحیح غلط کا کسی کو نہیں پتا اب کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہر بندہ کہتا ہے میں صحیح ہوں, تم غلط ہو. مورل فیبرک ڈسٹروائے ہو چکا ہے. پولیٹیکل لیڈر کوئی ہے نہیں سامنے, ٹھیک ہے, اور کوئی آنا چاہتا بھی نہیں ہے جو کریڈیبل لوگ ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز اٹس اے شٹ سسٹم ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دوز ڈیٹیلس, بٹ باٹم لائن یہ ہے کہ بجلی کا بل, اب آپ لوگوں نے نیا پاکستان بنانا تھا, ٹھیک ہے. میرے 350 یونٹ بجلی میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, صرف 350 یونٹ, مجھے 10,000 روپے بل آیا, ٹھیک ہے. 350 یونٹ پہ 10,000 روپے بل آیا. اب آپ لوگ جنہوں نے نیا پاکستان بنانا تھا, اب آپ آ کے بھر دو میرا بل, ٹھیک ہے. سو دس از واٹ از ہیپننگ. چوائسز آپ کی ہیں,